إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ملک میں امن و امان ہو، آدمی تندرست و توانا ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہو، یہ تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، جو امن و امان کے ساتھ صبح اپنے گھر میں اٹھا، معافن فی جسدہ، اس کا جسم بالکل صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا بھی ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، فرمایا کہ اس کے گھر میں تو گویا ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ساری دنیا کی دولتیں کیا ہیں؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز امن و امان، گھر میں امن و امان ہو، علاقے میں امن و امان ہو، ملک میں امن و امان ہو، اور بندہ تندرست و توانا ہو، صحت مند ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور ایک دن کی غذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت، غذا، ایک دن کی غذا، اور وہ کس چیز سے ہے یہ نہیں آپ نے بتایا، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، کیا ہے؟ ایک دن کی غذا۔ تو فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو کر اس کے گھر میں جمع ہو گئی۔ ان تین چیزوں میں سے بھی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ امن کا۔ اور امن وہ دولت ہے کہ اگر امن نہ ہو، دور جانے کی بات نہیں، جس کی اپنے گھر میں امن نہ ہو کیا اسے سکون ملے گا؟ بہت سارے گھر ایسے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، ملینز میں جی رہے ہیں، کوئی امن و سکون نہیں، بیوی شوہر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ گھروں میں بدبخت بیٹے بیٹیاں وہ ہیں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اب جہاں یہ ماحول ہوگا وہاں امن ہوگا؟ جس کے گھر میں ہی امن نہیں، اب اس کو محلے سے اور شہر سے اور ملک سے کیا؟ اور اگر ملک میں، علاقے میں امن نہیں تو آپ نے گزشتہ کچھ عرصہ میں دیکھا کہ بدامنی کے نتیجہ میں لوگوں کو عبادت کا مزہ نہیں آتا،
بد امنی کے نتیجہ میں گزشتہ ایک رمضان میں اسرائیلیوں نے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر بمباری شروع کر رکھی تھی، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کس وقت کہاں سے بم آ جائے گا۔ اور اس وقت کتنے واقعات ایسے سننے میں آئے کہ تراویح پڑھنے گئے، آدھی تراویح میں پیچھے تباہی مچی۔ کیا مزہ اور کیا عبادت کا اس میں لطف آئے گا۔ اگر عبادت صحیح معنوں میں آدمی خشوع خضوع کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی بنیادی چیز امن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف قوموں، مختلف علاقوں کو امن کی نعمت کا خاص طور پر احسان جتلایا۔ سورۃ القریش شیخ صاحب نے جمعہ کی رکعت پہلی میں بھی پڑھی ہے اور میں نے بھی شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی سورۃ القریش میں بڑی، قرآن سارا ہی بڑا بہترین ہے، لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ بڑی بہترین بات فرمائی ہے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بیت اللہ شریف کی عبادت فرمایا، بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بعض لوگوں میں عادت ہے کہ وہ قسم بھی اٹھائیں تو کہیں گے کعبہ شریف کی قسم، بالکل غلط، یہ غیر اللہ کی قسم شمار ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر قسم اٹھانی ہے تو ان لفظوں میں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جو کعبہ کا رب ہے، اللہ کی قسم جائز۔ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو، اہل حجاز کو، بلکہ اس وقت دنیا بھر سے آنے والے حجاج کو اس نعمت کا تذکرہ کر کے سنایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں تمہیں امن عطا کیا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، امن۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو مکمل کر لیا، تعمیر کعبہ کر لی، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی جو سورۃ البقرہ کی آیت 126 میں ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس بلد کو، اس وقت بلد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے گھر والے اور کوئی چند لوگ ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے اتنا اثر کیا کہ جو بھی بیت اللہ کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اسے ہی امن عطا کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی حدود کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، اور اس سے انکار کرنے کی کسی کو جرت ہی نہیں، کسی میں یہ کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ دنیا کا اگر کوئی پرامن ترین ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کسی کی حمایت نہیں، کوئی کسی کی طرفداری نہیں۔ کافروں نے جب یہ بات مان لی تو ہمیں مسلمانوں کو ماننے سے کیا انکار ہے؟ جہاں تک سعودی عرب کی حدود ہیں، بلکہ کہا جائے کہ بیت اللہ کی برکت سے پوری خلیج، بیت اللہ خلیج میں شمار ہوگا نا، پوری خلیج GCC کے 6 ملک آپ دیکھیں امن و امان ہے۔ سعودی عرب کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک دن کو رات کو اندھیرا ہے، روشنی ہے، کچھ بھی ہے، آپ سفر کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ دوسری دعا یہ فرما دی کہ ان لوگوں کو جو یہاں رہنے والے ہوں
ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور یہ رزق آپ دیکھ رہے ہیں، ہر حاجی اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے، لاکھوں ملینز لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو رزق مہیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو رزق تو ملنا ہی ہے۔ پیسوں سے رزق نہیں ملا کرتا، رزق جب تک اللہ نہ دے نہیں مل سکتا۔ بعض واقعات ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے شمار دولتیں اپنے پاس رکھتا ہے لیکن اسے ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملتا، ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملتا۔ اور ویسے ہی موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ جواہر کے دانوں سے میرے لیے جوار کے دانے اچھے ہیں۔ ہیرے جواہر کھائے تو نہیں جا سکتے۔ آدمی کمرے میں بند ہے، چاروں طرف سے لاک کر دیا گیا، اس کے پاس ڈھیر دولتیں ہیں، پیسے کیش میں، ڈالر، نوٹ، سکے، کوائنز اور ہیرے جواہرات ڈھیر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب جواہر اچھے ہوں گے یا جوار اچھی ہوگی؟ یہ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ اس مکہ والوں کو، اے اللہ اس بیت اللہ والوں کو، بیت اللہ کے ماننے والوں کو، بیت اللہ کے قرب و جوار رہنے والوں کو، اور بیت اللہ کی زیارت حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو پھل سے رزق عطا کرے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو پھل ہوتا ہے اگر وہ کھانے کے لائق ہے تو مکہ میں مل جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی مسلمان جہاں بھی بستا ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں بیت اللہ دیکھ لوں۔ کوئی مالی کمزوریوں، کوئی صحت کے اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے نہ آ سکے، بات الگ ہے، لیکن ہر شخص کے دل میں یہ تمنا بستی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا اللہ رب العزت نے رد نہیں فرمائی، ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ انہی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اے اللہ ان کو امن دے اور رزق دے۔ تو روٹی سے بھی پہلے امن زیادہ اہم ہوا یا نہیں؟ یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب دیکھیں، پہلے امن اور پھر رزق۔ پہلے اس شہر کے لوگوں کو امن دے اور پھر رزق دے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف سے تعلق رکھنے والوں کو پورے ملک، پوری خلیج، اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان دنیا بھر میں اللہ رب العزت کے فضل سے امن سے ہیں، لیکن ہماری کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے امن غائب ہے۔ اور ان علاقوں کو آپ سب جانتے ہیں جہاں اس وقت ان لوگوں کے بیچاروں کے گاجر مولی کی طرح انسان کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیا یہ معقول بات ہے کہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ آپ کے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے وہ اپنے بال بچوں کی جانیں قربان کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت کرتوت کی سزا بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا میں آزماتا بھی ہے۔ ہم اپنے کمروں میں بیٹھے کانپ رہے ہوتے ہیں جب وہاں کی بمباری دیکھیں، اور وہ وہاں رہ رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔
فلسطین کی، شام کی مقدس اراضی کے تحفظ کے لیے اور اس کے امن و امان کے لیے جان تک قربان کر رہے ہیں، بیوی، بچے، اولادیں، مال، سب کچھ۔ یہ اللہ رب العزت کی ان پر عنایت ہے امتحان میں، اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ نہیں تو پوری دنیا کے کافر سارے اکٹھے ہو کر فلسطین کا نام ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نام ختم ہوا اور نہ یہ قیامت تک کبھی ختم ہوگا انشاءاللہ، بلکہ وہ دن دور نہیں، ہم سے نہ ہوا، ہم نہ دیکھ پائے، ہماری اولادیں دیکھیں گی، ہمارے احفاد دیکھیں گے کہ وہ پھر ہمارا ہے اور ہو جائے گا۔ اس وقت یہ آج جو یہودی ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر کے بھی وہاں جا کے خرچ کر رہے ہیں، ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، پتھر کے پیچھے چھپیں گے۔ پتھر کہے گا یا مسلم آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، کاٹو اس کو۔ درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت کہے گا آؤ یہ یہودی ہے، کاٹو اسے۔ آج جس طرح گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ دن آنے والا ہے کہ مسلمان انہیں کاٹیں گے۔ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، جبکہ امن کے بغیر نہ ہمیں نمازیں پڑھنے کا کوئی مزہ، نہ کوئی اور بات۔ اور اللہ رب العزت نے ملک سبا، سورۃ سبا ہے نا قرآن کریم میں، ملک سبا، وادی سبا اور ملکہ سبا بلقیس، میرا خیال اب واقعہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ملکہ سبا بلقیس کا ملک یمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نعمت امن سے مالا مال کیا، اور یہاں تک فرمایا سیروا فیہا لیالیا و ایامن آمنین، دن کو سفر کرو، رات کو سفر کرو، پر امن رہو گے، پر امن طریقے سے۔ لیکن ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو 2 باغ تھے دائیں بائیں والے باغ بھی تباہ کیے، کچھ وہ جو بڑے بہترین پھلوں والے تھے ان پھلوں کو ختم کیا، ان کے اوپر جھاڑ جنگاڑ، باغات میں پھلوں کے درختوں کے بجائے جھاڑ جنگاڑ رہ گیا، یا پھر بیری، اور جس کے بیر بھی کسی مزے کے نہیں ہیں، یہ رہ گئے جب ان کی بدعمالی پر اللہ رب العزت نے پکڑا۔ ورنہ انہیں کہا کہ ہم نے ان کو امن دیا، انہیں ہم نے امن و امان کے علاوہ باغات دیے، پانی دیا، ہر چیز کی نعمت سے نوازا، لیکن ان لوگوں نے قدر نہ کی، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ان سے چھین لی۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس وقت اس ملک میں بٹھایا ہوا ہے، دنیا کا پرامن ملک، اللہ کرے کہ پوری دنیا میں اسی طرح کا امن قائم ہو جائے۔ آج ہمارے مسلمان بڑے گن گاتے ہیں، یورپ ویل سویلائزڈ، یہ اور وہ، لیکن یہاں میں نے عرض کیا کہ 24 گھنٹے میں جب چاہیں سفر کریں، اور ویل سویلائزڈ کنٹریز کا آج یہ حال ہے کہ رات کو صرف 1 گھنٹے کے لیے کسی شہر میں بلیک آؤٹ ہو گئی، پورے شہر میں بجلی بند ہو گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں چوریوں کے، ڈاکوؤں کے واقعات، قتل و غارت اور فحاشی، 1 گھنٹے کے اندر بجلی بند ہو گئی شہر کی۔ یہ ویل سویلائزڈ ہیں۔ اللہ رب العزت ان ملکوں میں بھی اسلام کو لے کے جائے گا، اللہ لے کے جائے، اور وہاں بھی امن و امان قائم ہو۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ تم میں سے جو لوگ امن عمل
جو لوگ عمل کریں صالح اور اس سے پہلے ان کا ایمان ہو، مومن ہو، عمل صالح کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے، حکومت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کے پہلے لوگوں کو خلافت دی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو، جس دین سے وہ راضی ہے، اس میں ان کو تمکنت، استقرار عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد بدل کر انہیں امن عطا کر دیں گے۔ کن کو؟ جو لوگ ایمان لائیں، وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کریں، ان لوگوں کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان کے لیے اللہ رب العزت نعمت امن عام کر دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے۔ امن و امان کے وجود کے لیے، امن و ایمان اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ایجاد کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی توحید پر عمل پیرا ہو۔ قوم، ملک، عوام اگر اہل توحید ہیں تو امن اللہ رب العزت کے فضل سے آئے گا، اور اگر قوم مشرک ہے، نام مسلمانوں کا ہے اور شرک میں لت پت ہیں، وہاں امن رہے گا؟ اللہ رب العزت نے ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں امن کہاں سے آئے گا؟ قرآن کریم سورہ لقمان، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور ظلم اور امن کا تو ظاہر ہے کوئی جوڑی نہیں ہے۔ لہذا بنیادی چیز کسی ملک کے امن و امان کے لیے جو ہے وہ ہے توحید۔ لوگ جب اہل توحید ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں امن عطا کرے گا اور انہیں ہر طرح کے خوف و خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اللہ کی نعمتوں سے کفر کرے گا تو وہ کون ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق و فاجر، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ ہیں۔ فاسق اور فاجر وہ لوگ جو گناہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور کھلے عام بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امن کی بہت تعریف کی، اہل مکہ کو، اہل سبا کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امن کیا ہے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو دیکھا جائے جو بڑا معروف ہے، سنن کی کتابوں میں، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے اور بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، اس وعظ کے نتیجہ میں ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجئے، لگتا ہے کہ یہ تو آخری وعظ ہے، کأنہا موعظۃ مودع، جیسے کوئی الوداعی وعظ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ ولو تأمر علیکم عبد، فرمایا کہ تم پر بر و تقوی، پہلے اللہ کا تقوی، پھر سمع و طاعت، حاکم کی، امیر کی اطاعت۔ اور حاکم اور امیر کوئی خوبصورت ہونا ضروری نہیں، کوئی بڑا عالی نسب ہونا ضروری نہیں، وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور ایک روایت میں ہے
وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ رَأْسُهُ مِثْلُ الزَّبِيبَةِ، اگرچہ تم پر کوئی ایسا شخص امیر کیوں نہ بنا دیا جائے جو حبشی ہو، کالے رنگ کا ہو اور چھوٹے سے سر والا ہو. یعنی شکل یہاں مطلوب نہیں. اگر امیر بنا دیا گیا، آپ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. امیر بنا دیا گیا، آپ اس سے زیادہ مالدار ہیں، آپ کو اطاعت کرنی ہوگی. صحابہ کرام میں ایسے واقعات موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنایا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں اور صحابہ کرام بزرگوار صحابہ کرام، ان کی قیادت میں لشکر اسامہ، جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا، تاریخ. اور آگے آپ نے فرمایا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. اب اختلافات ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ اب یہاں دیکھیں پھر امن و امان کیسے قائم رہے گا. اگر اختلافات ہو جائیں، ہر آدمی اپنی لاٹھی سے دوسرے کی بھینس کو ہانکنا چاہے، امن رہے گا؟ ضروری ہے کہ آدمی اس اختلاف کو ختم کرے. اختلاف دیکھو گے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں کے ساتھ، مضبوطے کے ساتھ اس رسی کو پکڑو. اور قرآن کریم میں بھی تو اللہ رب العزت نے یہی نسخہ بتایا، اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اولی الامر میں علماء، اولی الامر میں حکام، امراء، والی، یہ سارے لوگ اولی الامر میں آتے ہیں. علماء میں سے جو شخص قرآن و سنت کے مطابق کچھ کہے اطاعت کرو. حکام اگر حکومت کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق آپ کو احکام دیتے ہیں، اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوا، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اختلاف کی حالت میں اپنے مسئلے کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کر دو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. دو چیزیں، کتاب و سنت سے ہدایت لے لو اور اس پر عمل کر. تنازع ختم ہو جائے گا، امن کی صورتحال بحال ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا. تنازعات، اختلافات اور جھگڑے رہیں گے تو بد امنی بھی رہے گی. کچھ جھگڑے ہمیں نظر نہیں آتے اور کچھ جگہ پہ بد امنی نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے. اختلافات کے نتیجہ میں مختلف قسم کے جلوس، مختلف قسم کے جلسے، مختلف قسم کے نظریات. ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہر سال ہر مہینے نئی سے نئی باتیں، اور اس موقع پر پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ موتیں تک بھی ہو جاتی ہیں. امن و امان کی صورتحال برباد ہو جاتی ہے اختلاف کے نتیجہ میں. اگر اختلاف نہ ہو، امن و امان رہے. اللہ رب العزت نے یہ نسخہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اللہ رب العزت نے
ہمیں یہ بہترین مقام اور موقع عطا کیا ہے کہ اللہ کے اس عظیم فضل و کرم اور اس کی اس عظیم نعمت پر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ بلد توحید، بلد آمن، یہاں توحید ہے یا نہیں؟ یا یہاں بھی پاکستان انڈیا کی طرح گلی گلی بازار ہیں، گلی گلی مزار ہیں؟ توحید ہے، اس کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی شرک کے اڈے یہاں قائم نہیں ہوئے، اور یہ اس حکومت کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اب کوئی کہے کہ یہ سعودیہ میں رہتے ہیں اس لیے ایک بات کہتے ہیں، کئی لوگوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، کہتے ہیں یہ لال رومال سر پہ رکھتے ہیں، یہ انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ جب لوگوں کو ادھر ادھر سے اچک لیا جاتا تھا ہم نے تمہیں امن عطا کیا۔ مکہ والوں کو وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ اختطاف کا معنی کڈنیپ کرنا، اور میں یہ بات کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جایا کرتے تھے۔ حجاج آ رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، یہ شرقیہ سے جا رہے ہیں، اس شرقیہ سے مکہ جا رہے، کوئی تھوڑا سا سفر تو نہیں ہے نا، 1200-1500 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی پیدل قافلہ ہے تو اتنے لمبے سفر میں لٹنے کا خطرہ ہے، اور لٹا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کی اور اس حکومت نے اس کے لیے انتظامات کیے۔ اب کبھی ایسا واقعہ سننے میں حاجی لوٹے گئے، حاجیوں کی بس الٹ گئی اور حاجی مارے گئے، اتنے حاجی فوت ہو گئے، یہ تو بات ہے، یہ تو ایکسیڈنٹ ہے، اس میں تو حکومت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا نا۔ لیکن یہ کہ ڈاکو آئے اور حاجیوں کو لوٹ لیں، ایسا نہیں۔ اور نہ ہی ہمیں اس صورتحال میں ان بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہی حاجیوں کے قافلے کو لٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی نام دے لیجئے، حضرت ہی کہنا اچھا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی کہہ لیں، اچانک اٹھے اور زمین پہ ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے نہیں بس ہو گیا، مکے کے قریب ایک قافلہ جا رہا تھا، اسے ڈاکو لوٹنے لگے تھے، تو میں نے ڈنڈے مار کے ان کو بھگایا۔ اب ہمیں اس قسم کی سرکاروں کی ضرورت نہیں رہی، ڈنڈے والے کی، جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر ڈنڈے مارتے ہیں اور اپنی چارپائی کے نیچے کیا کہتے ہیں، اپنی چارپائی کے نیچے، ہماری دیسی زبان میں کچھ اور الفاظ ہیں، اپنی چارپائی کے نیچے جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، گریبان کھول کر نہیں دیکھتے کہ اندر کیا ہے۔ جس گھر میں بیٹھ کر یہ تماشا کیا انہوں نے، اس گھر میں کوئی اہل توحید لڑکی بہو کی شکل میں آ چکی تھی گھر میں۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے، بھائی اگر کہو نا، ناراض نہ ہو تو میں حضرت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کرو۔ کہا کہ انہوں نے جو کیا ہے کیا سمجھتے ہو؟ کہا سرکار بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا میں آپ کی پہنچی ہوئی سرکار کا چھوٹا سا امتحان لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد تم جانو تمہارا کام۔ اس نے چاول، باسمتی چاول آپ کو معلوم ہے اتنے اتنے لمبے ہوتے ہیں، چاول پکائے، ابالے اچھے، اور تیار کر کے پلیٹ بھری۔ پہلے نیچے اس نے گھی رکھا، گھی کے اوپر شکر ڈالی، اس کے اوپر چاول ڈال دی، پلیٹ اٹھا کے حضرت صاحب کے سامنے رکھ دی۔ تو حضرت صاحب ظاہر ہے کہ وہ تو گھی شکر کھانے والی پارٹی ایسے روکھے سوکھے چاول کیسے کھائے گی، اور ان کے گلے سے کیسے اتریں گے، وہ تو گرما ہونا شروع ہو گیا۔ بڑے ہمارے ایک پنجابی عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ان کا
کلام کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے گاؤں میں ایک مولانا ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ਮਿੱਠਾ ਥਿੰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਥਿੰਦਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਮਿੱਠਾ ਥਿੰਦਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ. یعنی شکر ڈالو، کوئی میٹھا ڈالو، تم کو غریب تو ہو نہیں. یہ سوکھے چاول میرے سامنے رکھ دیے ہیں. اب جو لڑکا ہے، شوہر ہے اس خاتون کا، وہ سمجھ گیا کہ پیر صاحب کتنے پانی میں ہیں کہ مکہ کے پاس جاتا ہوا قافلہ لٹنے لگا تو دیکھ لیا اور اپنی پلیٹ میں نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے، یہ نظر نہیں آیا. اب یہاں اس قسم کی سرکاروں کی ضرورت نہیں رہی. گورنمنٹ نے بہترین امن و امان کا انتظام کر رکھا ہے. اور یہ امن و امان صرف حکومت کا کام بھی نہیں، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کام ہر فرد کا ہے. امن و امان تبھی قائم رہتا ہے کہ جب ہم حکومت کا تعاون کریں. کئی ایسے کام ہیں کہ ہم نے حکومت کے کھاتے لگا کے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے. دعوت و ارشاد کا کھاتا ہے ایک، تبلیغ، یہ کیا حکومت کا کھاتا ہے؟ صرف حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں گلی گلی اسلامک سینٹرز ہیں، دعوت سینٹر ہیں، لیکن اصلاً یہ کام ہر فرد کا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہیں چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو. تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. بہترین امت کب بنو گے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی دعوت ہے نا، یہی تبلیغ ہے. فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. ہم سمجھتے ہیں جو حکومت کر رہی ہے بات ختم. یہ ہر کسی کا فرض ہے. اسی طرح امن و امان کو، ملک کے امن و امان کو بحال رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. خود خیال رکھیں، قانون نہ توڑیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں قانون نہ توڑیں. قانون نہ توڑیں گے تو یقیناً امن و امان ملک کا بحال رہے گا. ہمارے یہاں ایسے بہت سارے کیس آتے رہتے ہیں. آدمی خود پہلے اس نے جرم کیا، پکڑا گیا، اور اس کے جتنے متعلقہ لوگ ہیں سارے حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. حکومت کیا اس میں کوئی ہے مسئلہ؟ جو جرم کرے گا وہ پکڑا جائے گا، جو پکڑا جائے گا اس کو مجرم ہونے کی وجہ سے سزا دی جائے گی. لیکن زبانیں گز گز بر لمبی کر کے حکومت کے خلاف بولے. ہر فرد اپنے بچوں کا، اپنے خاص طور پر جو نوجوان بچے ہیں ان سب کا خیال رکھے. امن امان یقیناً قائم رہے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. سبا والوں کے مکانوں میں، رہائشوں میں اللہ نے ایک نشانی رکھی تھی. جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں، شمال، یمین اور شمال باغات تھے. کلو من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ. واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر کرو. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. بلد، ملک، زمین بہت ہی اچھی ہے اور اللہ بڑا ہی غفور الرحیم. امن و امان کو اللہ رب العزت نے جا بجا بیان فرمایا. فَأَعْرَضُوا، اب یہ ہیں جس کے نتیجہ میں وہ مارے گئے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ہم نے ان کے باغات کو بدل دیا اور بس جھاڑ جنگاڑ رہ گیا اور بیری رہ گئی. یہ کب ہوا؟ اللہ رب العزت نے بیان کیا. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا. اور اعراض کرنے والی کی زندگی کو اللہ تباہ کر دیتا ہے.
اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے. یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ومن اعرض عن ذکری، غالباً یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی زندگی بدحالی میں مبتلا کر دی جائے گی، اجیرن، زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو خود بھی قانون کا احترام کریں. جس ملک میں رہ کر ہم امن و امان کے ساتھ روزی روٹی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس حکومت کا، ان حکام کا اور جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں تو انشاءاللہ امن و امان بحال رہے گا. اور یہ ایک ضرورت ہے، امن ہمیں چاہیے اور یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہمیں پوری کرنی ہوگی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.